نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ آپ میرے بندوں کو خبر کر دیں کہ میں ہی بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہوں۔ گزشتہ آیتوں میں جنت و جہنم کی جو بات آئی ہے، یہ دونوں آیتیں اسی کا تتمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے کہ آپ میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیجئے کہ جو اپنے گناہوں سے تائب ہوگا اور ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کرے گا، اس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا اور اس کے حال پر رحم کروں گا، اور جو شخص اپنے کفر و عصیان پر مصر رہے گا تو اسے جان لینا چاہیے کہ میرا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اسے 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، 99 حصوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور ایک حصہ کو اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کے پاس رحمت کا جو خزانہ ہے، اگر اس کا علم کافر کو ہو جائے تو کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ کے پاس عذاب کی جو مقدار ہے، اگر اسے مومن جان لے تو جہنم کی آگ سے کبھی اپنے آپ کو مامون نہ سمجھے۔ معلوم ہوا کہ مومن کو امید و نا امیدی اور خوف و رجا کے درمیان جو معتدل راہ ہے اسے اختیار کرنا چاہیے، نہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے ایمان و عمل کی راہ کو چھوڑ دے اور نہ ہی اس کی رحمت سے نا امید ہو کر بیٹھ جائے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ۔ اور آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دے دیں، جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ چونکہ اس واقعے میں خوف و رجا، خوشخبری اور ضمنی طور پر قوم لوط کی ہلاکت کی خبر تھی، اس لیے اس سے گزشتہ آیت کے مضمون کی تائید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے لیے غفور الرحیم ہے اور ظالموں کے لیے اس کا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی شکل میں مہمان بن کر آئے اور سلام کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب انہوں نے کھانے اور گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں شبہ ہوا اور ڈرے کہ شاید ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں فوراً بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ خائف نہ ہوں، اور ہم آپ کو ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم بڑھاپے کے باوجود ایسی خوشخبری دے رہے ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے اور کیسی انہونی خوشخبری دے رہے ہو۔ فرشتوں نے مزید تاکید کے طور پر کہا کہ ہم نے آپ کو ایسی یقینی بات کی خوشخبری دی ہے جس کے نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اس کا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہرگز نا امید نہیں ہوں، نا امید ہونا تو گمراہوں کا طریقہ ہے، میں تو تمہاری خوشخبری کے مطابق امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا۔ مجھے تو حیرت صرف اس لیے ہوئی ہے کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون۔ جب وہ ان کے پاس آئے پھر سلام کیا، ابراہیم نے کہا ہمیں تم لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون۔ ابراہیم نے کہا
کیا تم لوگ مجھے اس کے باوجود خوشخبری دے رہے ہو کہ بڑھاپے نے مجھے آ لیا ہے؟ پس تم لوگ کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، اس لیے آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ بن جائیے۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون. اور کہا تو اے اللہ کی جانب سے بھیجے گئے فرشتوں، تم کس مہم پر آئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ فرشتے صرف انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آسمان سے نہیں اترے ہیں، ضرور کوئی اور بات بھی ہے، اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری آمد کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم و گناہگار قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر فوراً ہی آل لوط کو مستثنی قرار دیا جو مجرم نہیں تھے، اور تاکید کے طور پر کہا کہ ہم آل لوط کو یقیناً نجات دیں گے، اور آل لوط سے مراد ان پر ایمان لانے والے تھے۔ اسی لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فوراً ہی کہا گیا کہ وہ کافروں کے ساتھ رہ جائے گی اور ضرور ہلاک کی جائے گی، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. سوائے خاندان لوط کے جنہیں ہم یقیناً نجات دیں گے، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. بجز ان کی بیوی کے جس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ ضرور مجرموں کے ساتھ پیچھے رہ جائے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون. پس جب وہ فرشتے خاندان لوط کے پاس آئے، جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں پہچان رہا ہوں اور نہ تمہاری آمد کی غرض مجھے معلوم ہے، کہیں تم لوگ کسی بری نیت سے تو نہیں آئے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم کے لوگ شک کرتے تھے اور آپ کو جھٹلاتے تھے، ہم وہ امر یقینی لے کر آئے ہیں جس میں کسی شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں اس میں ہم بالکل سچے ہیں۔ قال إنكم قوم منكرون. تو لوط نے کہا تم لوگ انجانے ہو۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور آپ کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔